8 نمبر سوال دیکھیے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے سوال بھی اور اس کا جواب بھی، اور پھر اس کا جواب تلاش کریں اپنے آپ میں، ہے نا؟ یہ سوال صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال سارے عمل کے لیے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہم ہمارے اندر کہاں تک ہیں۔ بغیر حساب کے جنت داخل ہونا یہ معمولی سی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی حساب ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، پوری زندگی کا حساب ہے، اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ہے کہ جس سے مشکل کوئی حساب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہاں پر حساب ہی نہ ہو، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، آپ پڑھتے رہیں اور آخر میں کہا جائے بھی آپ کا کوئی امتحان نہیں، آپ کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، آپ کی کتنی خوشی ہوگی۔ حالانکہ سرٹیفکیٹ ملنے پر کیا ملے گا؟ آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، ممکن ہے اس کے پیچھے آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، کسی کو جاب مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، تو بیچارے ویسے ٹکڑے کھاتے ہیں، سمجھے نا؟ سرٹیفکیٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر بغیر امتحان کے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی امتحان نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو صرف سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ جنت مل رہی ہے بغیر حساب کے، تو اس لیے اس کا جواب صرف پڑھنے کے نہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے جواب؟ بغیر حساب کے جنت میں وہ لوگ جائیں داخل ہوں گے جو توحید کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ توحید صرف نہیں، توحید کے بھی اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام۔ اب اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ آگے ہمیں قرآن کی آیتوں اور حدیث میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ اپنے فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، کچھ وہ لوگ کہ جو گناہگار قسم کے، لاپرواہ قسم کے، کچھ وہ لوگ کہ جو گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی، یہ دونوں ہی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، نیکی میں سبقت لینے والے۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، وہاں پر کوئی تردد نہیں، وہاں پر کوئی تاخیر نہیں، لیٹ ہونے کا معاملہ نہیں، سوچ بچار نہیں، فوراً آگے بڑھے، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے۔ یہ ہیں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کیوں اللہ کے حکم سے؟ کیونکہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ علم بعض اوقات بہت ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے ابھی اس چیز کا کیا فائدہ ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا اجر ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں، عمل نہیں ہے، اس لیے وہ سابق بالخیرات نہیں ہوگا، وہ نیکی میں آگے نہیں بڑھے گا۔ اور دوسرا آدمی علم تھوڑا ہے لیکن جو پتہ چلتا ہے فوراً کرتا ہے، جس طرح صحابہ کرام تھے، کیا فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ آج پڑھنے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے، قاری صاحب کو ایک غلطی نہیں ہوتی، کہیں نہیں رکتا، لیکن قرآن کسی وادی میں، قاری صاحب کسی دوسری اور وادی میں، پتہ نہیں کہ قرآن ہوتا کیا ہے، دیکھنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق دور کا بھی ہے۔ اس لیے اصل بات عمل کی ہے۔ تو بات کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی حکم، اللہ کی توفیق سے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، تو یہ ہیں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے توحید کا۔ ابو درداء کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کی، اس جملے کی تفسیر میں ابو درداء کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ کہ جو نیکی میں ہر کام میں آگے بڑھنے والے، پیچھے نہیں رہنے والے۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نماز میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، درس میں کہاں ہم ہوتے ہیں، کب پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں ہماری شرکت کس انداز کی ہوتی ہے، کوئی صدقہ خیرات ہو، کوئی کسی طرح کا کوئی نیکی کی محفل ہو، کوئی درس ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس میں ہماری شرکت کب ہوتی ہے، کس انداز کی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم سابق بالخیرات میں ہیں یا کہ لا یزال القوم یتأخرون۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ بعد وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، ہر چیز میں لیٹ، ہر چیز میں پیچھے، حتی یؤخرہم اللہ فی من عندہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے، ان کو پیچھے کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم روٹین بنی ہوتی ہے، ایک عادت بنی ہوتی ہے پیچھے رہنے کی، لیٹ ہونے کی، اس طرح کی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کی عادت پکی بنا دیتا ہے، وہ ہر چیز میں لیٹ ہی رہتا ہے، کس چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے یہاں پر سابق بالخیرات، نیکی کے کاموں میں، ہاں جہاں پر نیکی کا کام ہے، جہاں پر نیکی نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، وہ دنیا داروں پر چھوڑو، وہاں پر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیے، آپ کا تعلق کیا تھا؟ دنیا کے معاملات میں دنیا کی دوڑ لگتی لوگ کر، آپ کسی چیز کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اور دین کا معاملہ ہوتا سب سے آگے ہوتے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی آج بھی سیرت یہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں کہ کسی ان کے دوست نے ان کو آفر کی، میں کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، تو اگر آپ میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر لیں، تھوڑا بہت مال دیں اور میں کام کروں گا، آپ اپنے کہ دین کسی کے سکھانے میں رہیے، چلو آپ کے یعنی کہ کچھ سہارا ملے دین کے حوالے سے۔ تو شیخ صاحب نے ان کو کچھ مال دے دیا، ٹھیک ہے بھی لے لو اور کاروبار کرو۔
کچھ عرصے کے بعد اس آدمی نے اس کو جو پرافٹ ملا اس شیخ صاحب کا جو حصہ تھا لا کر دیا کہ شیخ صاحب آپ کا یہ پرافٹ ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ میرا حصہ ختم کر دو, نکال دو. وہ آدمی حیران ہوا کہ میں ان کو پرافٹ لا کر دے رہا ہوں اور اپنا حصہ نکال رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیوں؟ کہ میں نے کچھ زیادتی کی ہے. کہتے آپ نے کچھ زیادتی نہیں کیا, آپ نے صحیح کیا ہے, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ جو تم پرافٹ لا کے دے رہے ہو کہیں میں اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤں, کہیں میں اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤں, میرے دل میں یہ چیز کہیں نہ بیٹھ جائے. ایسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو کہنے کا مقصد کہ دنیا کے کاموں میں پیچھے لیکن دین میں سابقون بالخیرات. تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور آگے حدیث ہے کہ جس میں بغیر حساب میں جنت میں داخل ہونے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں. آیت میں تو عام ہے نا کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے. اب توحید کے اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ ہم نے جواب کیا دیا تھا کہ جو توحید کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں وہ اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ ذرا دیکھیے حدیث کے اندر کیا کیا ہے. اس میں 4 چیزیں آئی ہیں حدیث میں. حدیث لمبی ہے, آپ کو صرف اس کا معنی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حدیث کیا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قومیں پیش کی گئیں, میرے سامنے قوموں کو پیش کیا گیا, تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے, کسی کے ساتھ 2 ہیں, کسی کے ساتھ 3 ہیں, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہے, اکیلا ہی نبی ہے. اور پھر میں نے دیکھا ایک طرف, ایک افق کی طرف دیکھا تو مجھے بہت بڑی امت نظر آئی, قوم نظر آئی. میں نے سمجھا کہ میری امت, یہ میری امت ہوگی, میری قوم ہوگی. تو آپ کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, ان کے پیروکار ہیں. اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ دوسرے افق کی طرف دیکھو. آپ مانتے کہ میں دوسرے افق کی طرف دیکھا تو پہلی سے بھی بہت بڑی امت مجھے نظر آئی, بہت بڑی قوم نظر آئی. آپ کو فرمایا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت, وہ لوگ جو جنت کو جانے والے ہیں, یہ آپ کی امت. اور ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت کو جائیں گے. اب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اپنے گھر میں چلے گئے. اب صحابہ آپس میں جو ہے وہ بحث کرنے لگے, چیمگوئیاں کرنے لگے کہ 70,000 لوگ جو کون ہو سکتے. اپنے اپنے خیال پیش کیے. ایک نے کہا کہ ممکن ہے یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے, کہ اکثر صحابہ وہ لوگ تھے جو پہلے کافر مشرک تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. تو بعد نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اولادیں ہیں, جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر پڑے بڑے ہیں. بعد نے کچھ اور باتیں کی. تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد میں, پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ کون ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ نے اس کا یہ جواب دیا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. کیا جواب ہے؟ ہم الذین لا یسترقون. الفاظ کو غور سے سنیے. ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 4 چیزیں. ہم الذین وہ لوگ ہیں لا یسترقون جو کسی سے دم نہیں کرواتے. غور سے سنیے, جو کسی سے دم نہیں کرواتے, یعنی کہ دم کرتے نہیں ہیں. ایک روایت کے اندر دم کرنے کا بھی لفظ آتا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. جو صحیح روایت وہ یہ ہے کہ دم نہیں کرواتے. کروانے کا معنی کہ کسی سے طلب نہیں کرتے, کسی سے نہیں کہتے بھی مجھے دم کرو. ہاں خود دم کرتے ہیں, اپنے آپ کو دم کرے, اوروں کو دم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے. اور آپ نے فرمایا بھی کہ جو اپنے بھائی کا فائدہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ فائدہ دے, اور فائدہ دینے سے مراد یعنی اس کو دم کرنا. تو دم کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے, آپ خود بھی کرتے تھے, لیکن اس میں جو جس چیز کا ذکر ہے وہ دم نہیں کرواتے. تو کیا دم کروانا گناہ ہے, شرک ہے؟ نہ شرک ہے نہ گناہ ہے, جائز ہے, لیکن توحید کے اعلیٰ درجوں سے تھوڑا نیچے ہے. ہم نے اس لیے کہا ہے کہ توحید کے اعلیٰ درجے, کہ اس کو اللہ پر یقین توکل ایسا ہے کہ کسی اور سے وہ طلب نہیں کرتا. صرف دم نہیں کروانا بلکہ بعض روایتوں کے اندر کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. اور صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی ان کے متعلق آتا ہے کہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی چھڑی گر پڑی, ساتھ کو آدمی کھڑا ہے نیچے, اس کو نہیں کہا میری چھڑی پکڑا دو, خود گھوڑے سے نیچے اتر کر پکڑتے تھے تاکہ کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں کہ کسی سے کچھ مانگ لیا ہے. تو جو کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے, تو خصوصاً یہاں پر دم کروانے کے حوالے سے جو کسی سے دم نہیں کرواتے, تو دم کروانا جائز ہے اگر انسان کو ضرورت ہے, لیکن یہ توحید کے اعلیٰ جو مقامات ہے اس کے مطابق نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ ولا یتطیرون, اور وہ بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی جانتے ہیں, ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے حوالے سے تفصیل آگے, کہ کسی پرندے کو دیکھا, کسی کتے بلی کو دیکھا, اس کے متعلق گمان کر لیا کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا, اچھا ہوگا برا ہوگا, سمجھے نا. کوئی ایسا چہرہ نظر آ گیا جو اچھا نہیں لگتا تو یہ منحوس مل گیا ہے, کام نہیں ہوگا. اس طرح کے وہ شرکی الفاظ, سمجھے نا. تو یہ ان کا یہ نہیں ہو, بلکہ اللہ پر یقین ہوتا ہے. جو نقصان, جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. الو بیٹھ گیا گھر میں, ایک بیٹھا یا 100 بیٹھا, کوئی پرواہ نہیں, سمجھے نا. کیونکہ کسی کے گھر پر بیٹھ گیا تو وہیں پر بیچارہ گر پڑتا ہے, مر گیا, بس آج کوئی نہ کوئی آج موت آئے گی کسی کو. تو یہ
بس شگونی، کوئی ستاروں کو دیکھ کر، کوئی وقت بھی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا بس خیر نہیں ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری شیطانی عمل ہے، مشرکانہ کام ہے۔ تو جو بس شگونی نہیں لیتے، ولا یکتوون، اور نہ ہی داغ لگاتے ہیں، آگ سے داغ لگاتے ہیں۔ اکتوا کیا ہے؟ کوی، آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر بعض دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کئی ملابس، کئی کے معنی کو استری کرنا، آئرن کرنا، سمجھے نا؟ تو اسی سے مکوا ہے، مکوا جس سے وہ استری کی جاتی ہے اس کو مکوا کہتے ہیں۔ تو یہ کوی کا لفظ یکتوون، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آج بھی بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن سابقہ زمانوں میں زیادہ تھی کہ بعض ایسے مرد ہوتے تھے، بعض ایسی بیماریاں ہوتی تھی کہ جس کا علاج جو ہے وہ آگ کے داغ سے کیا جاتا تھا۔ سلاخ کو، کسی سلاخ کو، لوہے کو گرم کر کے اچھی طرح اس جسم کے حصے پر لگایا جاتا ہے، کسی مخصوص جگہ پر، کسی رگ پر، ایسی چیز پر، تو پھر اس سے اللہ کے حکم سے شفا ملتی، اور یہ بھی چیز جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا نہیں، لیکن بعض صحابہ کو آپ نے اجازت دی، آپ نے بعض صحابہ کو اجازت دی کروانے کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے نا، اس لیے فرمایا کہ ولا یکتوون، کیونکہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو آدمی کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر بیماری کو برداشت کر لے اتنی تکلیف کے بجائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا کسی اور چیز سے علاج کر لے، تو وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے۔ اور داغ لگانے کا مقصد یعنی کسی بیماری کے لیے، اگر اور کوئی مقصد ہے، بعض اوقات تو جاہلانہ قسم کے مشرکانہ کام ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے شرک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اسباب لیتے ہوئے۔ اسباب کے معنی کہ اللہ نے جس چیز کا سبب رکھا ہے اس چیز کو ساتھ لے کر چلنا، اور اللہ پر یقین ہونا۔ جنگ کے لیے نکل رہا ہے آدمی، ہتھیار، اسلحہ، جس چیز کی ضرورت ہے پوری طرح مسلح ہے، جنگ کی تیاری ہے، اسلحے پر پوری ٹریننگ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اسباب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ پر توکل، کہ فتح نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اس اسلحے کے ساتھ نہیں ہے، میری قوت طاقت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے توکل۔ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقت میں توکل کا معنی جو ہے تینوں کی طرف لوٹتا ہے کہ وہ دم کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ بس شگونی کیوں نہیں لیتے؟ اللہ پر یقین ہے۔ ہاں، وہ کئی کیوں نہیں کراتے، داغ کیوں نہیں لگواتے؟ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو اس لیے تینوں، تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث کو مکمل کر دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی اٹھے، کیا نام تھا اس کا؟ عکاشہ بن محسن اٹھے، اور آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے کہ تم ان میں سے ہو، اب آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو یا ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، تاکہ وہ دروازہ بند ہو جائے، ورنہ دوسرے کے بعد تیسرا کھڑا ہوتا، اس کے بعد چوتھا، اور چلتا رہتا معاملہ۔ تو نہ تو آپ نے اس کو مایوس کیا، اور نہ ہی آپ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، توحید کے اعلیٰ ترین مقامات کو اپنانے والے۔